بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا حبیب اللہ۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، اور کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ برادران اسلام، آج 14 اگست ہے، ہماری ملک کی آزادی کا عظیم دن ہے۔ اصول یہی ہے کہ اپنے ماضی سے سبق سیکھو کہ مجھ سے کل کیا اچھائی ہوئی، کیا غلطی ہوئی، کیا خرابی ہوئی، ان غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے حال میں کوشش کرو، اپنا مستقبل سنوارو۔
اس لیے اپنے ماضی پر گزرے ہوئے حالات پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو 14 اگست پاکستان یہ عظیم اور حسین ٹکڑا جس میں آپ اور ہم اس وقت اللہ کے گھر میں آزادی کے ساتھ سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہیں، فٹ پاتھ پہ سو جائیں، دریا کے کنارے سو جائیں، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آزادی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اندھیر نگری نہیں ہے کہ ہماری مسجد کو کوئی اٹھا کر بت خانہ بنا دے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم عید پڑھنے لگیں اور کوئی طاقتور خنزیر اٹھا کے چھوڑ دے ہماری عید نماز میں، ایسا نہیں ہے۔ بہت کمزوریوں کے باوجود اگر ہم چاہیں ہم تہجد پڑھیں، ہم چاہیں ہم قرآن پڑھیں، کوئی رکاوٹ ہمیں نہیں ہے۔ لیکن جب غلام ہوتی ہے کوئی قوم تو ان کا سانس سانس کسی اور کے حوالے ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ مقبوضہ کشمیر اور ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے حالات سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے، کیا بیت رہی ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ غلامی ہے، یہ آزادی ہے۔ اس لیے غلامی کی رات لمبی ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہ نحوست بندے کو اپنے اندر جکڑ لیتی ہے، بندہ اس پہ دل سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتا ہے۔ تو آج جتنا حصہ پاکستان کے صدر کا ہے اتنا حصہ آپ کا بھی ہے اور میرا بھی۔ تو آج ہم اس آزادی کے پس منظر پہ بھی بات کریں گے، منظر پہ بھی بات کریں گے، پیش منظر پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کس بنیاد پر بنا۔ دو طاقتور قومیں تھیں، ایک گورا انگریز تھا اور دوسرا بنیا بت پرست ہندو تھا۔ وہ ایک تھے اور ہم انہی میں رہ رہے تھے۔ وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا کہ ہم نے کہا کہ ہم نہ انگریز کے زیر سایہ رہیں گے نہ ہندو کے ساتھ رہیں گے، ہم الگ رہیں گے، ساتھ تو ہم رہ رہے تھے۔ اس وجہ کا نام ہے دو قومی نظریہ۔ کیا؟ یعنی وہ ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ تم اور ہم ایک قوم ہیں، اور ہمارے جو رہنما تھے وہ کہتے تھے نہیں تم الگ قوم ہو۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ ہیں ٹوٹل 2500، ہم ہیں لاکھوں میں، اور نمک کی کان میں گدھا بھی ڈالو تو وہ نمک ہو جاتا ہے، نمک کی کان میں تم اٹھا کر کوئی درخت ڈالو وہ بھی نمک میں بدل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آہستہ آہستہ ان کی شناخت بھی مٹا دیں گے،
اور یہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بھی ہمارے اندر ضم ہو جائے گا. لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ اکھنڈ بھارت، ہر طرف ہندو کا راج ہو. لیکن ہمارے رہنماؤں نے کہا نہ، ہم ہوں 1000، ہم ہوں 100، تم الگ ہم. قرآن مجید کی آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہم تم ایک نہیں ہیں. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر. اگر ہم بہت پیچھے جائیں گے تو پھر ہمیں حضرت مجدد الفسانی، انہوں نے 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی تھی. اکبر، جسے اکبر بادشاہ کہتے ہیں، مغل اعظم اکبر بادشاہ، وہ کہتا تھا ان کو ایک بناؤ، ہندو سکھ مسلمان، ایک نیا دین پیدا کرو، تلک بھی لگائیں اور سورج کی پوجا کریں، سارا کچھ کرو. اس کو کہتے ہیں دین الہی. لیکن حضرت سیدنا مجدد الفسانی خم ٹھوک کے بیچ میں آ گئے. میں اشارتاً آپ کو بتا دیتا ہوں، بے شمار علماء اکبر کے نظریے کے قائل بھی تھے، مائل بھی تھے، بلکہ اس کے فیڈر بھی تھے. جو اس کے وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، مؤید بھی تھے، وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے تھے. حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا نہ، اسلام نہ سورج کو پوجنے والا ہے، نہ چاند کو سلوٹ کرنے والا ہے. جو اسلام ہے اللہ کی عبادت اس کا کام ہے اور الگ اس کا نام ہے. حضرت مجدد الفسانی صوفی تھے، عالم جید، صوفی کامل. اس کے بعد جب جنگ عظیم ختم ہوئی، اس کے نتیجے میں ملکوں کا بٹوارا ہوا، خلافت ختم ہوئی، تو تحریک خلافت جب چلی تو گاندھی نے ہمارے ساتھ مل کر پھر وار کرنا چاہا. اس وقت بھی مسلمان جو بیدار مغز تھے انہوں نے کہا نہ، گاندھی نے ہمیں سبق دیا کہ تم ہجرت کرو، اور جو جن کا مغز تو تھا بیدار نہ تھا انہوں نے کہا کرو، بھاگو. لیکن جو بیدار مغز تھے انہوں نے کہا ہجرت مت کرنا، آگے جاؤ گے ادھر وہ جگہ نہیں دیں گے، پیچھے جگہ خالی کرو گے ادھر کوئی اور بیٹھ جائے گا، نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے رہو گے. دشمن تو یہی چاہتا ہے. تحریک ترک موالات چلی، اس کا بھی نفس ناطقہ گاندھی تھا. اس میں بھی وہ کہتا تھا ان کا ٹوٹل بائیکاٹ کرو، انگریز کا اندر سے ملے ہوئے بائیکاٹ کر کے تاکہ مسلمانوں کی رہی صحیح جو پونجی وہ بھی جائے. اور جب یہ موسم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری 1905 سے پہلے، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کے دائی تھے کہ ہم متحد ہو کے رہیں. وہ جب انہوں نے نغمہ لکھا تھا کہ ہم ہیں مسلم اور یہ ہندوستان ہمارا، انہوں نے نغمہ لکھا تھا ہندوستان کے اوپر، لیکن جب ان کے اوپر ہندوؤں کی مکاریاں واضح ہوئیں تو انہوں نے کہا نہیں، اسلام بازو تیرا
اسلام کی قوت سے قوی ہے، اور اسلام تیرا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ یہ دوسری، یہ دو قومی نظریہ ہے کہ تو متحد ہندوستانی نہیں ہے، تیری قومیت ہندوستانی نہیں ہے، تیری قومیت محمدی ہے۔ یہ جو قومیت والا وطنیت والا نظرہ ہے کہ جو وطن وہی قوم، جو وطن وہی قوم، علامہ اقبال نے سخت اس میں چوٹیں لگائیں۔ انہوں نے کہا یہ بت تراشیدہ تہذیب نوی ہے، یہ ایک صنم ہے جسے لوگ پوجنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ہم وطنیت کے قائل نہیں، ہم محمدیت کے قائل ہیں۔ اب محمدیت جہاں جہاں ہے، مسلمان کا وطن وہاں وہاں، جہاں جھنڈا گاڑا وہ وطن ہے۔ یہ نظریہ پھر علامہ اقبال نے پوری طاقت کے ساتھ پیش کیا۔ بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیس۔ اس نظریے کو اتنا طاقت کے ساتھ اقبال نے اٹھایا کہ ہم الگ قوم ہیں اور ہمیں الگ جگہ چاہیے جہاں ہم الگ رہ کے اپنے دین پہ عمل کریں، اپنے دین کے دستور کے ساتھ ہم چلیں۔ اور یہاں تک کہ خطبہ الہ آباد اور اس میں آپ نے پورا نقشہ دے دیا کہ یہ علاقے کثرت میں مسلمانوں کے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے۔ انہوں نے اس کو کہتے ہیں نا خواب دیکھنا، تو خواب سوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، جاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور یہ پورا خطہ جس میں کشمیر بھی ہے، جس میں جوناگڑھ بھی ہے، یہ سارا گرداسپور بھی ہے، یہ سارے علاقے حضرت علامہ اقبال نے کہا یہاں ہمارا الگ وطن بن سکتا ہے۔ اور 1938 تک بیماری کے عالم میں بھی وہ اس اپنی بات پر ڈٹے بھی رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے۔ یہ بنیادی بات ایک ہو گئی۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، آپ بھی مسلم لیگ کی قیادت سے پہلے اسی متحدہ قومیت کے حامی تھے، اور جب ان پر کھلا کہ مکار بنیاں انگریز کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، ان کو اس طرح اپنے اندر بالکل مگرمچھ کی طرح کھانا چاہتا ہے کہ پہلے ان کو منہ میں لو، پھر ان کو نگل جاؤ، پھر نہ نام رہے، نہ نشان رہے، نہ دین رہے، نہ ایمان رہے۔ تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح پر جب بات کھلی اور حضرت علامہ اقبال نے ان کی رہنمائی کی، تو ان کا بھی سینہ کھل گیا، انشراح صدر ہو گیا، بات ان کو بھی سمجھ میں آ گئی۔ مخلص تھے، چکر بازی نہیں تھی، مکر نہیں تھا، آ گئے اس راہ کے اوپر۔ لیکن چلتے چلتے جب کوشش کی اور کوششیں بار آب اور ثابت، اب آپ سوچیں گے وہ کیوں نہ ہوئی؟ بات سیدھی ہے، اب پاکستان کا بظاہر بننا ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے مذہبی طاقتیں، دینی طاقتیں، اسلامی طاقتیں، مولانا مودودی بہت بڑا نام تھا، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ اس وقت لکھ دیا کہ یہ جو مسلم لیگ ہے، مجھے تو اس میں ایک بھی مسلمان صحیح نظر نہیں آتا۔ انہوں نے بھی اپنا سارا بوجھ اٹھا کے کانگریس کے کھاتے میں ڈال دی۔ یہ جو اب سراج الحق
جماعت اسلامی، منصورے والے، یہ پاکستان کے، اب تو کہتے صرف ہم نے اختلاف نہیں، دشمنی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ایک منظم جماعت پاکستان کی پے نہیں بننے دے رہی، دوسری طاقت تھی، اس کو کہتے ہیں جمعیت علماء ہند۔ کیا؟ پورے ہندوستان کے علماء کی جماعت، جس کو دیوبند کے حضرات گائیڈ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے۔ اتنا بڑا مدرسہ، ان کے پیچھے پوری دیوبندی قوم وہ کھڑی تھی، اور یہ کانگریس کے مودودی صاحب سے بھی بڑے سپورٹر تھے۔ صرف میں بھی گنوا رہا ہوں، ان کا کردار نہیں بتا رہا۔ یہ اب پاکستان میں اس جماعت کا نام بدل کے اس کے قائد کا نام ہے ایور گرین مولانا فضل الرحمان۔ یہ اسی جماعت کا دوسرا نام ہے، وہی جماعت جو ہند میں جمعیت علماء ہند تھی، پاکستان بنا تو پھر یہاں آ کے یہ جمعیت علماء اسلام بن گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسری طاقت مشرقی کی جماعت تھی، وہ پاکستان کی مخالف۔ چوتھی جماعت جس میں مبلغین کی کثرت تھی، جو تقریر کرتے تھے پانی میں آگ لگا دیتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری۔ اب اتنا بڑا وہ خطیب، اور جتنے اس جماعت میں خطیب تھے، ان کی زبان تھی کہ تلوار تھی، ساری رات تقریر کرنی، دنیا دم بخود سنتے رہنا، کوئی آدمی آنکھ نہیں جھپک سکتا تھا۔ اتنا بڑے علامہ مبلغ، پاکستان کے سخت دشمن۔ اور اس سے بھی بڑا نام، اس کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اتنا بڑا علامہ، مفسر قرآن، ذہین ترین آدمی ہند کی دنیا کا، بہت بڑا دانشور، بہت بڑا صحافی۔ بدبختی یہ ہے کہ اس نے سگریٹ کے کش لگانے، مولانا ابوالکلام آزاد نے سگریٹ کے کش لگانے اور دھواں چھوڑ کے کہنا کہ میں نے اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کو اس دھوئیں میں اڑا دیا ہے۔ یہ بھی پاکستان کا دشمن، اور یہ کہا کرتے تھے پہلے تو پاکستان بنے گا نہیں، بنے گا تو قائم۔ یہ کس نے کہا تھا؟ ابوالکلام آزاد نے۔ عطا اللہ شاہ بخاری یہ کہا کرتے تھے ہم پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے، پاکستان تو پاکستان رہا۔ اس سے اگلی طاقت جو آپ کے اور ہمارے خطے میں تھی، وہ تھا عبد الغفار خان۔ کیا؟ خان، یہی نام تھا نا، خان عبد الغفار خان۔ اس کا لقب تھا سرحدی گاندھی۔ جس طرح ہند میں گاندھی تھا، یہ پٹھانوں میں سرحدی گاندھی تھا، جس کا بیٹا تھا عبد الولی خان، اب اس کا پوتا ہے اسفندیار ولی خان۔ کیا کہنے، سارے ہند پرست کانگریسی آج پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہماری قسمت دیکھیں، یہ جتنا نون، جتنے ٹمانے، جتنے نواب، یہ سب کا بھی کدھر تھا ووٹ؟ کانگریس کی طرف۔ اب مجھے یہ بتائیں، مولانا بھی ادھر، مدرسے بھی۔ دیوبند سے 2-3 مہینے پہلے ایک باقاعدہ جلسہ ہوا، جلوس نکلا، پاکستان کا پرچم مدرسہ دیوبند میں جلایا گیا، اور مولانا نے تقریر کرتے ہوئے بڑے عجیب جملے کہے کہ ہم نے پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو بائی چانس نہیں، بائی چوائس قبول کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہن انگریزی نامراد ہے، جڑی ادھی سمجھ آؤندی ہے تے ادھی آؤندی نہیں۔ بائی چانس کا مطلب ہے کہ ویسے ایویں
بغیر ارادے کے. بائی چوائس کا مطلب ہے پورے ارادے عزم کے ساتھ کسی کو سینے سے لگانا. انہوں نے کہا ہم کل بھی ہندوستانی تھے، ہم آج بھی. سو یہ ہوا. اس سے بھی کام آگے بڑھا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے گاندھی کو مسجدوں کے منبر پہ بٹھایا گیا. شروع ہوئے ایک کونے سے امرتسر تک، جامع مسجد امرتسر کے منبر پر گاندھی کو بٹھا کر یہ کہ ہم ایک قوم ہیں، مسلم ہندو بھائی بھائی. ایک طرف ساری اکثر مذہبی قوتیں ہندوؤں کے ساتھ، اوپر آپ کے نواب، راجے، مہاراجے، وہ بھی کیونکہ اوپر انگریز بابا جو اس کے ساتھ تھا. یہ سارے انگریزوں کے جوتوں کے پالشی اور ان کے کتوں کے مالشی، یہ سارے کانگریس کے ساتھ. پیچھے بچ گئے غریب تے اے چھوٹے چھوٹے صوفی جنہوں پیر آکھ دین. کڑوی کڑوی چیزیں ہیں، لیکن اب ظاہر ہے ورکے پھولیں گے تو بیچ میں سے کئی چیزیں پھر کچھ لوگوں کو پسند آئیں گی، کچھ کو. اب تاریخ تو کڑوی بھی ہو سکتی ہے پر یہ گولی کھانی پڑے گی. تو آپ میری بات سمجھ گئے. یہ سارے کدھر تھے؟ نواب وہ ہوں سندھ کے، جگیردار ہوں بلوچستان کے، وہ پنجاب کے. یہ نون ٹمانے جو بعد میں پھر مامے بن گئے پاکستان کے، یہ سارے وہی تھے جن کی ہمدردیاں عملی طور پہ کانگریس کے ساتھ تھی. پیچھے بچے کیا؟ پیچھے بچا شیر محمد شرک پوری، پیچھے بچا کیا؟ پیر سیال لاجپال. پیچھے بچا کیا؟ حضرت پیر جماعت علی شاہ اے شکر گڑھ تے اے نارووال. پیچھے بچا کیا؟ مہر علی شاہ. پیچھے بچا کیا؟ محمد شاہ پیر امیر شاہ غازی بھیرے والا. پیچھے بچا کیا؟ سرحد کا پیر آف من کی شریف. پیچھے بچا کیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا پیر آف زکوڑی شریف. پیچھے بچا کیا؟ سندھ کا پیر آف بھرچونڈی شریف. یہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پیچھے بچے کرما والا شریف، پاک پتن شریف. تسی آکھو گے اے ولہیٹے چ کیوں نہیں آئے؟ اے ہونا لے ہوندے جڑے آج کل سجا دے نے، اے سب تو پہلے اگے ہوندے. اس ویلے آلے او بیٹھے سن ٹوٹیاں چٹائیاں تے، انہاں آکھیا اے چٹائیاں سانو وڈ کے دے گئے نے، مسلح تے تڈی اے ہے فقیر دی مڈی. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی مورخ پاکستان، اس کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے خوش قسمتی سے. ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، میں باقاعدہ نام لے رہا ہوں، اس نے تاریخ پاکستان میں لکھا خوش قسمتی سے ایک طبقہ خاص طور پر قائد اعظم کے ساتھ ہو گیا جو خوش قسمتی سے اکثریت میں تھا لیکن خاموش اکثریت تھی. ان کو بریلوی بھی کہتے ہیں.
آج میں نے اپنی تقریر کا عنوان جو اخبار میں بھی چھپا ہے وہ ہے اولیاء کا ہے فیضان. یہ نہ عمران خان کے ابے کا پاکستان ہے، نہ نواز شریف کے دادے کا ہے، نہ زرداری کی نسل کا ہے، یہ ہم فقیروں کا پاکستان ہے. یہ صرف پکی پکائی پہ کھانے والے ہیں، خرچہ جن کا ہوا ہے وہ ہونی بیچارے بغیر گھران دے بیٹھے نے. اب سمجھے تاریخ کا. اب آپ مجھے بتائیں، سارے یہ سیاسی، یہ سماجی، نواب، رئیس، ٹمانے، نون، راجے، مولوی، مدرسے، سارے قائد اعظم کے خلاف. اور کیا کیا سازشیں نہ اٹھائی گئیں. قائد اعظم محمد علی جناح 1945 میں پاکستان بننے سے 2 سال پہلے پشاور میں تقریر کرنے لگے. مولویوں نے کہا کہ ویسے یہ قابو میں نہیں آتا، شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھاؤ. یہ جو اکثر آتا ہے نا جی شیعہ سنی لڑ پڑے، یہ لڑتے نہیں، لڑوائے جاتے ہیں. جھگڑا ایران اور سعودی عرب کا جلوس لاہور میں نکلا ہوا ہے. میں آدھا چکو انہوں سٹو انہوں راوی دے وچ. جھگڑا کس کا؟ سعودی اور ایران کا. جلوس کہاں نکل رہا ہے؟ کراچی میں. اوے ریالوں کی نسل، یہ مولوی نہیں، یہ ریالوں کی اولاد ہیں، اٹھاؤ انہیں ڈالو گٹروں میں. اب بھی سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، امریکہ کی جھولی میں ہے. یہاں مولوی روز بیان دے رہے ہیں سعودی عرب ہمارا محسن ہے، وہ ہمیں 4 ٹکے دیتا ہے، ہم ان کی دھرتی کعبے سے لے کر ان کی جانیں بچاتے ہیں. جی آج بھی جنرل راحیل شریف ہمارا جرنیل ان کے لیے وہاں بیٹھا ہے. تم 4 ٹکے دے کر ہمیں خرید رہے ہو. یہ ملا کا دماغ عجیب ہے. مجھے اب سمجھ میں آتی ہے، حضرت خواجہ غلام فرید کہتے تھے ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، واقف نہ بھید اسرار دے. میں کہتا ہوں ریحا کھیہا صوفی میاں، یہ میاں ہمارے لیے آج بھی قبلہ ہے. ظاہر ہے خون کچھ نہ کچھ رہ بھی جائے، کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے. جن کی رگ میں گنج شکر کا خون ہے، رائیں جنہیں بھی ڈگ جاون پیچھے تے شاہ عنایت بیٹھا ہے نا. رائیں سائیں سبنی تھائیں رب دیاں بے پروائیں. ہن تسی آکھو گے لگدا ہے اج ارائیاں نے قادری صاحب نو کو 500 دا نوٹ پہلے پڑھایا. اللہ اکبر. کیا کیا؟ شیعہ سنی جھگڑا. اور آج کل بھی وہی فتنہ. بندے 1-2 خرید لیتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تو ٹونک اہل بیت کو، دوسرے کو کہتے ہیں تو بھونک صحابہ کو. پھر آگ مسئلہ پھر کھڑا کر دیا. سنی شیعہ کی لڑائی شروع ہو گئی. بھئی ایک حضرت بی بی فاطمہ کے خلاف بولے گا، ایک سیدنا ابو بکر صدیق کو بھونکے گا، تو نام کیا دیا جائے گا؟ سنی شیعہ لڑائی.
اور ہم یہاں ہیں یا سنی ہیں یا شیعہ ہیں، باقی قوم بعد میں پیدا ہوتی رہی ہیں، تو لڑ پڑیں گے، نقصان کس کا؟ نہیں سمجھ آئی؟ او ایک مثال آدن لڑن سانڈ تے پٹی جن بوٹے، سانڈ او بڑے سراں والے سانڈ جب لڑتے ہیں نا تو یہ ایسے سمجھدار ہوتے ہیں، بیچ میں چھوٹے سے بوٹے ہوتے ہیں، خود رہو، اس نے بھی سر اس میں رکھ دیا، ادھر سانڈ نے سر اس میں، اور بوٹے دی جان گئی۔ ایک شیعہ سانڈ اے وکے ہوئے ٹکیاں دے اتے نچ دے ہوئے، ایک سعودی آدن پٹھو، ایک ایرانی پٹھو، اور برباد کس بوٹے کو کر رہے ہیں؟ پاکستان۔ انہوں نے اس وقت بھی ایک چال چلی کہ قائد اعظم قابو میں نہیں آ رہا، کیوں؟ کہا ادھر آتا ہے سرحد میں، ادھر پیراف مان کی شریف پیچھے کھڑا ہے، اور یہ سنی ظالم ہیں ایسے، ایک گال سن دے ہی نہیں، جدے پیر ادے ہی فقیر۔ ادھوں کہ محمد علی نکل دائے جاندہ ہے سیال کوٹ، اتھوں آندہ ہے جماعت علی شاہ، مسلح بھی دیندہ ہے، قرآن بھی دیندہ ہے، تے نالے اپنیاں بی بی آندے زیور کی چوک کے لے آندہ ہے کہ محمد علی تو ہمت کر۔ یہ اتنے مکار نواب، سردار، راجے، فلاں فلاں مولوی سارے رل کے، وہ اکثریت کہہ رہا ہوں، رل کے حضرت پیر جماعت علی شاہ کو تانے دینے لگے کہ تو سنیاں دا پیریں تے تو ایک، دیکھیں نا وار کرنے کے طریقے، نہ داڑھی نہ موچ، وار کرنے کا طریقہ نہ داڑھی، قائد اعظم اے پینٹ پتلون آلے نو تسا امام بنا لیا، تانا تے بڑا ہے نا پینٹ۔ ہن کچھ لوگاں دا دین ایمان صرف شلوار تے قمیص ہے، ہن انہاں دا اتنا ہے کہ جھگے دی اینجو ہوئے باں، ایک کالر، اے دے اتے مردی پئیے کون، لوگ کتھے پہنچے ایک کالراں دے چکرچ، اے دستار کنی لمبی ہوئے تے کتنی چھو، اے سے چکرچ نے۔ پاکستان بن رہا ہے، حضرت پیر جماعت علی شاہ کو انہوں نے تانے دیے، توسا نہ داڑھی نہ موچ، جنہیں شلوار بھی جنہوں پاؤنی نہیں ہوندی، دھوتی دے نیڑے کدے نہیں گیا، توسا انہوں امام بنا لیا۔ انہاں آکھیا اسے تانے دے وچ اے پیر جماعت علی شاہ محدث علامہ کو ہم ڈھیر کر لیں گے، اور وہ بھی حضرت مجدد نقش بند کا، شالا بے پیرا بھی کوئی نہ ہوئے، کوئی بندے دا پتر پیر بھی ہوئے، نانگے شاہ نہیں، بیری علی سرکار نہیں، غوث والی سرکار۔ زندہ آباد۔ ڈاکٹر محمد اقبال، حضرت علامہ مفتی فقیر قلندر، حضرت علامہ محمد ڈاکٹر اقبال رضی اللہ تعالی، اللہ سبحان اللہ، محمد علی جناح رحمت اللہ، محمد علی جناح۔ واہ فقیرہ واہ، اللہ تینوں جزائے خیر دے وے، تو مونگ دل دیتے نہیں دشمنان دے سینے، شالہ جامع مدینے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اے شیعہ سنی آلا جھگڑا، ایک کتا چھڑ دیتا جیڑا صدیق نو بھونکے، ایک چھڑ دیتا جیڑا علی پاک دے آلے پاسے منہ کر لوے تے لڑائی شروع۔ جھگڑے کتھے دے تے حال کتھے پائے ہوں دن،
کتھے آلیاں قوماں ایشے دو ڈیزل تے پیٹرول تے وکے ہوئے پھڑ بھی نہیں سکدے پھڑ دن ادو ایران ناراض ادو سعودی ناراض ہائے ہائے کیا کمزوری بھی کیا ہے حضرت قائد اعظم پہ پہلی تہمت لگائی تاکہ پاکستان نہ بن سکے مذہبی آگ لگاؤ یہ بات بڑی جب بھی کوئی مذہبی آگ لگ جائے نا تو ڈی سی بھی بیچارہ آدھے ہوں میں کی کرم مذہبی مسئلہ ہے مذہبی آگ لگاؤ وہ کیسے کہا اس کا نام ہے محمد علی اس کی بہن کا نام ہے فاطمہ اے نام دے وچوں پتہ لگدا پیا اے شیعہ ہے تے تسی سارے پاکستان اتنا ہند دے سنی ایک شیعہ نو لیڈر بنا رہے ہو اگے انہاں نو پتہ نہیں سی تے جیدہ نام محمد بھی ہوئے تے علی بھی او انہاں کانگریسیاں دے جال وچوں انج نکلے گا ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے ہو فخر آئے کرے شکار مجھے حضرت قائد اعظم نے جب دیکھا نا چال تو بڑی سخت چلی ہے پر نام بھی محمد اس نام دے نال بھی انہوں بڑی تکلیف ہے کی محمد علی وڈے مولویاں نے لکھیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں اے جناب اے کوئی ضروری ہے اے بھی تو ہو سکتا ہے جس کا نام ابو بکر ہے اے اندر دا ساڑ پر صدقے جاواں اے سنی سینے نو اے دے وچ صدیق بھی سمایا ہے عمر بھی آیا ہے عثمان دا سایہ ہے علی سونا بالکل آیا ہے یزیدی خارجی یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے اپنا نام رجسٹرڈ کرا رکھا ہے پاکستان میں اہل سنت والجماعت اس سور دے اتے تسی پالو بکری دی کھل تے وہ بکری ہو جانی ہے نہیں حضرت قائد اعظم پہ انہوں نے کہا یہ شیعہ ہے قائد اعظم ہانس پڑے انج دا ہوندی لیڈر ہانس پڑے ہانس کے کہا ٹھیک ہے محمد علی جناح تو ہو گیا شیعہ اے جیڑا گاندھیے او سنیے انہوں ووٹ دے دیو نہیں سمجھ آئی اے انج جھاگ دی طرح گئے سارے دشمن پاکستان سارے پاکستان کے دشمن ملوانے نون ٹمانے انج جھاگ دی طرح بیٹھے نکڑا جا جواب ہے محمد علی تو کیونکہ محمد علی ہے اس لیے شیعہ کہلایا تسی پھر گاندھی سنی نو سمجھ نہیں آئی انج دی چپیٹ پئی نک بھی رگڑے گیا تے آنکھ بھی نہ رہی تے کاکھ نہ رہیا بمبے میں ہون انہاں تو جان چھٹی کانگریسیاں تو ہندوان نال مصیبت پائے گئی بمبے میں تقریر ہو رہی ہے پاکستان بنانے کے لیے ایک ہندو صحافی اٹھا صحافی جڑے سارے بندے دے پتر نہیں کچھ کھوتے بھی ہے نہیں جنہاں دے ہون بھی دل دھڑک دن کے دنال انڈیا دنال ہیں کہ نہیں کوئی صافی کوئی مافی کوئی ان کو بھی پہچانو تو ہندو صحافی اٹھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر پہلے خراب کرنے کے لیے کہا مسٹر محمد علی جناح میرے سوال کا جواب دیں
حضرت محمد علی جناح، اللہ نے ہمیں یہاں رک کے ایک بات میں کر لوں. حضرت پیر جماعت علی شاہ کو سیالکوٹ میں اسی ٹیم نے، کانگریسیوں نے، بتا چکا ہوں کون ہے سب کا نام، انہوں نے کہا تساں بنا لیا امام ایک داڑھی منڈے نو جیدی مچھ بھی نہیں. حضرت پیر جماعت علی شاہ اٹھے، فرمایا تسی غلط تعبیر تے تشریح کیتی ہے. امام اساں آپ البتہ پاکستان دے مقدمے دا مضبوط وکیل. کیوں جی؟ اساں ہے ساں فقیر، پر اساں انہاں نو تن کے رکھ دیتا کانگریسیاں نو. اے پنجابی دا لفظ میں جان کے بول دیتا. انہاں دے چندے، انہاں دے بندے، انہاں دے رئیس، انہاں دے نواب، انہاں دے ملوانے انج گئے. ایک جملہ آکھیا پیر جماعت علی شاہ نے کی، اساں انہاں نو امام نہیں بنایا، اساں انہاں نو پاکستان دے مقدمے دا وکیل بنایا. تے ایو جا وکیل ہے کسے کول؟ پھر عطا اللہ شاہ بخاری بھی چوپ، ابو الکلام دی بھی نکل گئی چوک، دیوبند بھی خاموش، سہارنپور بھی چوپ، مشرقی علی نسل بھی چوپ، سرحدی گاندھی بھی جڑے ہون نہیں کر دے چوپ. حضرت پیر جماعت علی شاہ کا جملہ یاد رکھنا کہ ہمارا وکیل ہے محمد علی. ہون وکیل ساڑا ویک کی کردہ ہے؟ پیچھے پوری ہند، گورا انگریز، ملوانے سارے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک صحافی کو بنایا ہے اپنا منہ. اس نے اٹھ کے کہا تاکہ جلسہ بھی خراب ہو اور لوگوں میں نفرت پھیلے، ہندو مسلم نفرت پھیلاؤں کیسے. اس نے کہا محمد علی جناح، ہم ایک لوگ ہیں، تو ہمارے درمیان تفریق ڈال رہا ہے. تو کہتا ہے الگ الگ، ہمارا تو خون ہی ایک ہے، ہم سب ہم ہندوستانی ہیں، مسلمان سکھ ہندو ہم ہندوستانی ہیں. تو تفریق ڈالنے آ گیا ہے. قائد اعظم چپ کر کے سنی ان سنی کر کے تقریر کرتے رہے. ساڑا وکیل ویکھیں، تھوڑی دیر ہوئی، فرمایا پانی لانا. اٹھیا عمران انہیں گلاس بھر کے رکھ دیتا. قائد اعظم نے پانی پی کے رکھ دیا. کسی کو پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے. بس پھر وہ اٹھا صحافی. قائد اعظم نے کہا آپ کو گرمی بہت لگی ہے، یہ لیجئے پہلے گھونٹ پانی پی لیجئے. نہیں سمجھے؟ اجے بھی تو انہوں سمجھ نہیں آئی. یہ لیجئے پانی پی لیجئے. واہ انج دے ہوں دے نہیں وکیل. ویکھ میرے وکیل دی دلیل، کنج کر چھڑی اس کانگریسیاں نو ذلیل. اے محمد علی نا بھی وچ اثر رکھ دئی. یہ لے پانی پی. اس نے کہا میں مسلے ملیچ کا جھوٹا پیوں. نہیں سمجھ آئی؟ مسئلہ حل. اس نے کہا نا میں مسلے کا جھوٹا پیوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ محمد علی جناح نے اگے نہیں آکھیا یوں یا یوں. انہوں نے کہا تھینک یو، سٹ ڈاؤن. بٹھا دیتا. پھر تقریر شروع. تقریر تھوڑی جی کر کے ایک ترکی کا مسلمان بیٹھا تھا، اس کو کہا پلیز کم آن. ترکی کا مسلمان وہ آیا، گلاس اٹھایا، کہا ہیو اٹ.
لیجئے پیجئے. او ترکی آلہ آیا, انہیں دوویں ہاتھ رکھ کے بسم اللہ اللہ. میری بھی پیاس بجھ گئی. اب قائد اعظم محمد علی بولے, فرمایا ہون دس آپاں ایک قوماں کے دو. ہون دس اوے تو بھی بمبے دا تے میں بھی بمبے دا, تے تو میرا بچیا پانی نہیں پی سکدا. اے ترکی دا میں بمبے دا, او میرا بچیا پانی پی گیا. اے تو میری قوم دا نہیں, اے میری قوم دا ہی. اے پوریاں 70 کتاباں پڑھ کے بھی مسئلہ سمجھ نہیں آؤندا, جیڑا چٹکی نال ساڑے وکیل نے مسئلہ ہے کہ نہیں. اے دے واسطے پی ایچ ڈی ہونا ضروری نہیں, ریڈی والے نو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ دو قوماں دا مطلب. مولوی شروع ہوئے علامہ اقبال کافر, قائد اعظم صرف کافر نہیں, کافر اعظم. فتوے تے پھر انہاں دے گھر دینے نا, لائیا ٹھوک کے فتوہ, یہ پھر ڈران دینے تیرے تے فتوہ لا دے سا. وہ فتوہ فروش, جاؤ فروش, ظلمات فروش, تو فتووں سے ڈراتا ہے. اللہ اکبر. حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے, لیکن انہوں نے پہلے یہی مہم زہریلی شروع کر رکھی تھی. کیا؟ مدرسے, مسجدیں, مکتب, مدرسے, مسجدیں, منبر, ایک ہی نعرہ. یہ کانگریسیوں کا نہیں, یہ مولویوں کا نعرہ تھا. کیا کہ قومیں مذہب سے نہیں بنتی, قومیں وطن سے بنتی ہیں. جب وطن ہندوستان ہے تو قومیت بھی. اتنا زور سے انہوں نے یہ تبلیغ کی, اتنا زور سے کہ حضرت ڈاکٹر نعرے دی چاسائی نا, حضرت قلندر لاہوری ولی کامل, تیرے سارے مولوی جدی جیب دے وچ, حضرت قلندر لاہوری میرے داتا کا منظور نظر, میرے خواجہ کی جان جگر, حضرت علامہ محمد اقبال او امام بی بی دا بالا. آئے آئے جنہ حلال کھادے ہوندے نے او وک دے بھی نہیں, جھک دے بھی نہیں. اے اوئی بالائی جدوں پیو نے ایک سود خور دے نال کاروبار شروع کیتا تے آپ دی اماں دا نام ہے حافظہ امام بی بی. انہاں شام نو آکھیا, اے جی شیخ جی اے کل تو میں اپنے بالے نو بکری دا دودھ پیواواں گی, تواڈے گھر دی روٹی نہیں کھواواں گی, اے دے اُتّی میں پالاں گی, میں مشکوک لقمہ بالے دے پیٹ وچ نہیں جان دیاں گی. اے جیڑا بالا ہے دا راکھا کملی والا ہے. میں معافی بھی چاہتا ہوں کہ اماں والا جملہ میٹھا بڑا ہے, ورنہ میرا تو ولی ہے, میرا تو امام ہے, میرا تو قائد ہے, میرے تو دل دماغ کا قائد ہے. اقبال میرا مرشد اعظم ہے.
ایمان نال دسو اننے دشمن ہون تے ملک بن سکدا سی؟ خواب دیکھنے والا اقبال ہار کے چلے گئے قائد اعظم محمد علی جناح لندن کہ انہاں تیلا میں تیل نہیں، ایک خط، دوجا خط، تریجا خط، خط تے خط، علامہ محمد اقبال کہ مینوں کلا تو ہی نظر آندا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب جے تسی کسے کام دے ہوں دے تے حضرت قائد اعظم نو اقبال نہ بلاندے تو انو بلا لیندے۔ تساں تیلیاں لان جوگے ہو، تسی ایک نو دو کرن جوگے ہو، آج بھی تواڈی مرلی ایک نہیں۔ اپنی جان تے اپنی زندگی دی جنگ لڑ سکدے ہو، تسی وطن دی جنگ لڑ سکدے ہو۔ تواڈی چیل وچ او بال شال نہیں، تسی تے اپنے انو بھی بگانہ کر چھڑ دے ہو۔ ایک کام اس مرد دائے جنہوں اقبال نے ایک خط لکھیا، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام۔ سانو چندہ دے، باقی سانو ہی قید نہ بنامی۔ بس قائد اعظم کو ایک خط، دوسرا خط کہ مسلمان ہند کے رل جائیں گے، آ جا۔ ایک مسٹر ایلن علی امریکہ کا نو مسلم عیسائی سے مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے مجھے پاکستان سے پیار ہے۔ کسی نے پوچھا تو رہن والا امریکہ، جمیا تو امریکہ وچ، پیار تینوں پاکستان دے نال خیر ہے؟ انہیں آکھا اس میں ایک راز ہے۔ کہا راز کدھر سے آیا؟ کہا محمد علی جناح سے۔ وہ راز کیا ہے؟ اس نے کہا راز یہ ہے کہ محمد علی جناح جب چھوڑ کے ہند چلا گیا تھا لندن میں، اقبال نے خط لکھے نہیں مانا، ایک رات کو سوئے خود بتایا حضرت محمد علی جناح نے، زلزلہ آیا، میری چارپائی ایسے بیڈ ہلا، میں سمجھا زلزلہ آیا، میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، دیکھا ہر چیز پرسکون، کچھ بھی نہیں، میں پھر سویا، پھر میرے بیڈ پہ کسی نے ہلایا، میں نے کہا اے خیر زلزلے تھے، پھر زلزلہ، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پہ پرسکون، سکوت۔ تیسری مرتبہ یہی ہوا، پھر جو میں آ کے سویا میں نے دیکھا کہ ایک حسین وجیح چہرہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا محمد علی، میں محمد ہوں۔ اب سمجھ آئی پاکستان کو لٹیروں نے کتنا لوٹا، کتنا کھایا، لوٹ کے سارے لے گئے، کسی نے کمی چھوڑی؟ جتنا کوئی لوٹ سکتا تھا، جن کے صبح و شام نعرے لگاتے ہو، واہ تواڈے تو صدقے، یہ چور، یہ ڈاکو، یہ قذاق، کوئی صدر بنا، کوئی وزیر اعظم بنا، کوئی افسر بنا، پاکستان کی نس نس میں نچوڑا، گدھوں کی طرح اس کو نچوڑا، دیمک کی طرح اسے چاٹا، پاکستان پھر بھی قائم ہے۔ وجہ سمجھ نہیں آئی؟ اور پرسوں ہی سپریم کورٹ نے کہا خالی بکسا آتے ہیں بھر کے لے جاتے ہیں، اور پھر ایک نہیں یہ پوری ٹیمیں لوٹنے کے لیے آتی ہیں۔ ایک جماعت بتاؤ جنہوں نے پاکستان کو بے دردی سے نہیں لوٹا، ایک کا نام بتاؤ۔ نام نہیں لیتا، سارے جانتے ہو۔ ہنوز لوٹ
لوٹ رہے ہیں اور صرف لوٹنے کے لیے یہاں آتے ہیں، لوٹ کے پھر اپنے مسافر، پھر بھی قائم ہے۔ برطانیہ والے اسی لاک ڈاؤن میں، انہوں نے کہا دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن ہوا تو برطانیہ ہو سکتا ہے سفارشتی سے مٹ جائے، لیکن واہ میرے وطن، کوئی نہیں ملا تجھ کو سجن، پھر بھی تو ہے مثل گل بدن۔ اس نے کہا میری بنیاد محمد نے رکھی سی تے محمد علی کو لو رکھوائی سی تے اقبال نے مینو سوچیا سی تے پیر سیال او دے نال سی، جماعت علی شاہ او دا سجا بازو سی، پیر مانکی والا او دے نال کھڑا سی، پیر زکوڑی او دے نال ٹردا سی، اے دے پیچھے سید تے پیر تے فقیر تے صوفی۔ میں محمد ہوں، اٹھ باندھ کمر، ہمت کر، تو مقصد میں ناکام نہیں رہے گا۔ السلام علیکم۔ جب تلک آنکھ بند تھی سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ یہ خواب تھا کہ خیال تھا، یا خود آمنہ کا لال تھا۔ کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، الف ہکڑیاں دے۔ فرق ہے نا جی، مولانا صاحب پگڑیاں شگڑیاں جبے کبے پا کے فارغ، خالی جدی نہ داڑھی نہ موچھ نہ کچھ، انہوں یار آ کے اٹھا بھی رہا ہے۔ الف ہکڑیاں نو ہس رس یار ملیا، الف ہکڑیاں نو ہس رس یار ملیا، تے ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، ایک چم دیاں سر دا تاج تیرا، ایک سکھ دیاں تیریاں جتیاں نو، ایک جاگ دیاں دے رہے بھاگ ستے، تے بھاگ جاگ جا ملیا ونج ستیاں نو، جے یار فرید قبول کرے جنت واڑ دیندا پھڑ کتیاں نو۔ اٹھ محمد علی انہیں آکھیا ہون سائیں بلا رہے نے تے محمد علی جا رہے نے، پھر محمد علی آ گئے، آ کے چھا گئے۔ اس کے بعد پھر جتنے صوفیاء تھے، پرلی ٹیم اتھے ہی کھلوتی ہے، آدھے نے پے نہیں بنن دے آنگے، پاکستان نہیں بنن دے آنگے۔ انہاں دے بارے حضرت مولانا ظفر علی خان وزیر آباد والے وہ کہتے ہیں نہ ہندوؤں سے، نہ سکھوں سے، نہ سرکار سے ہے گلا، رسوائی اسلام احرار سے ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے احراری مولوی سارے ملتان جو بیٹھے نے، یہ لاہور بھی بھریا پہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولانا ظفر علی خان؟ کہتے ہیں نہ ہندوؤں سے، نہ سکھوں سے، نہ سرکار سے ہے گلا، رسوائی اسلام احرار سے ہے۔ جو ہند میں ہے اسلام خوار و ذلیل، یہ سب ذلت اسی طبقہ غدار سے ہے۔
بھولیا راز کے نہیں، جب انہوں نے مسجدوں سے، ممبروں سے، مدرسوں سے، گلی گلی مولوی تے مبلغ سارے پھیل گئے اور انہوں نے نعرے لگائے کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں، قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو وطن ہندوستان ہے تو قومیت ہندوستانی ہے۔ اب بیچ میں یہ پاکستان کہاں سے نکل آیا؟ یہ خرابی ہے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال سخت بیمار تھے، لیکن بیمار تھے، غدار نہ تھے۔ اس نے کہا مر رہا ہوں لیکن کچھ کر رہا ہوں، راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر کیا تماشا، جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں۔ میرا اقبال بیمار تھا، گلا جواب دے گیا تھا، بینائی ختم ہو رہی تھی، آگے کا سفر جاری تھا، لیکن اس نے کہا آخری ضرب، ضرب کلیمی، دست ید اللہ، آواز محمدی۔ لفظ بھی سن لو کیا کہے، جواب میں کہا عجم ہنوز نہ داند رموز دین، ورنہ زدیو بند حسین احمد اینچ ابوالعجبیست، سرود بر سر ممبر کہ ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربی سے بنتی ہیں۔ اقبال نے اردو میں کہا کہ اسلام تیرا دیس ہے، ہندوستان نہیں، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ مطلب کی جتھے پیر دھر اللہ کرتے ہوئی تیرا گھر۔ واہ کیا کہنے، اسلام تیرا دیس ہے۔ مولوی کہتے تھے ہندوستان تیرا، ہائے ہائے ہائے، انہاں دی بھی بولی سن تے فقیر دی، قادری فقیر بے پیرا ہوندا تے کچھ ہور بولدا، آخر غوث دی پان لگی ہوئی ہے۔ کی آکھیا اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اور اس بت کو اٹھا مٹی میں ملا دے، نظارہ دیرینہ دنیا کو دکھا دے، اور اٹھ پاکستان بنا دے۔ اقبال نے کہا عجم ہنوز، یہ عجمی لوگ ابھی دین کو نہیں سمجھے۔ اقبال کہتا ہے میں سمجھا تھا یہ بڑے بڑے پگڑوں والے، یہ بڑے بڑے مدرسوں والے، یہ بڑے بڑے مولوی یہ دین کو سمجھتے ہیں، پر ان کو تو کک دین سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے پکڑ کے ہمیں گاندھی سے ملایا، ہم گاندھی سے ملنے نہیں آئے تھے، ہمیں ملانا ہے تو پاک محمد سے ملا۔ ویسے ناراض تے تسی ہو گئے ودے، تسی گاندھی نو ملنا چاہو گے یا محمد عربی نو؟ ہائے ہائے عجم ہنوز، لا الہ، عجم ہنوز نہ داند رموز دین، ورنہ آگے کا زدیو بند۔ اقبال دی عادت نہیں سی مدرسے کسے دا نامینیٹ کر کے نہ لینا۔ اقبال آکھیا پر اج مینوں تانوں ننگا کرنا ہی پینا ہے، اج تواڈے مینوں کپڑے اتارنے ہی پینے نے، کیونکہ پاکستان بنانا ہے۔ زدیو بند حسین احمد، مدرسے دا نام لے کے پھر وڈے مولوی دا
نہ لے کے آکھیا زدیو بند حسین احمد اینچے ابول عجبیست اگو آکھیا سرود برسرے ممبر انہیں آکھیا اسی بزارہ میں جب پھرنا لے تو ممبر تے بے کے اتنی تیری جرت نعرے مار دائیں کہ ملت از وطن است کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں چے بے خبر ز مقام محمد عربیست اوے میرے نبی دے مقام تو اتنا بڑا مولوی شیخ الاسلام ہو کے اتنا بے خبر تم نکلے اتنے بے خبر نکلے آگے کیا کہا فرمایا سن بے مصطفیٰ بے رساں خیش را اپنے آپ نو پاک محمد دیاں جتیاں دے حوالے کر دے نالین پاک دے حوالے کر مٹا دے پاک رسول کی گلی میں اپنے آپ کو بے مصطفیٰ بے رساں خیش را اپنے آپ کو نبی کی تابعداری میں فنا کر دے کیوں کہ دین ہماوست اوے دین ہے ہی پاک محمد دا نام ہاں انج بول دے نہیں سنی حنفی قادری دین نماز روزہ حج زکات پیچھے ہی اگے محمد عربی دا منہ ہے وچو میرے نبی نو جے کاٹ دے میں نہ کعبہ بچ دئی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے ہر 14 اگست کو او فلمیں دیا ٹکٹاں ویچانے لے زرداری تو لے کے سارے کہتے قائد اور اقبال کے نظریے پہ چلنے کی تواڈیاں نیتاں بد نیتاں ہر سال صرف نیتی کر کے پھر دفن ہو جاندے ہو اقبال دی نظریہ اے بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دین ہماوست اگے آکھیا اگر باو نہ رسیدی تمام بو لہبیست آج 14 اگست یوم آزادی کا پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دو یہی دو قومی نظریہ ہے اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا سمجھ آیا کیا کہا اقبال نے کہ بمصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دین ہماوست اگر بہو نہ رسیدی ادھا مفہوم بالکل سوکھا تو انہوں دساں اقبال نے کہا اے دسو ابو لہب نبی دے گھر کو لو کڈا دور سی جے تسی کعبے گئے ہو مکے گئے ہو میرے نبی دے دیوار دے نال ابو لہب دی دیوار سی نہیں سمجھ آئی او دی بیوی اپنے گھروں اٹھ کے میرے نبی دے گھر کوڑا سٹ دی سی ہم دیوار بھی سی تے چاچا بھی سی پر او سی ہم دیوار اکو شہر اکو گلی اکو محلہ تے دیوار نال دی نال تے بلال کتھوں دا سی او سلمان فارس آلا مکے چ جایا سی سہیب
غیب روم میں چوایا سی ہون میں نو 10 لاہور آ لیا میرے داتا دے شہر چ وسن آ لیا میرے نبی دی قوم وچ بلال یا ابو لہب نہیں سمجھ آئی یہ ہے دو قومی مطلب اے ہے جے ہووے ایران وچ جمیا تے رال جاوے نبی دے دامن نال اے قوم نبی دی ہووے دیوار نال دیوار تے ہووے بھی خون دے وچوں چاچا پر نظریے نال اختلاف ہے مسئلہ بالکل صاف ہے لاہور وچ وسے بنیے دا پتر او میری قوم نہیں وسدا ہووے رشیا دے پرلے کنارے تے کردہ ہووے مدنی دے نظارے او تیری بھی قوم ہے تے میری بھی ہماری قوم کیا ہے لا الہ اس لیے نعرہ کیا لگایا تھا پاکستان بناتے ہوئے یہ خونی لبرل یہ اماں ابے سے آزاد یہ کہتے ہیں پاکستان ایک آزاد ریاست آزاد مطلب نہ کوئی کلمہ ہے نہ کوئی دین نہ ایمان یہ کہتے ہیں یہ بے ایمان ہم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں تمہارا باپ نہیں حق حقیقت یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ پہلا نعرہ جو ہر گلی ہر شہر ہر کوچے میں گونجتا تھا وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اے باقی لوگ دور نے صدیق پورے والے حضور نے اے مینار پاکستان ہے کہ نہیں سانو تے ہر ویلے یاد دیواندہ ہے میں کھلوتا جے 14 اگست آزادی مل گئی آزادی آزادی کا لیڈر رہنما اگر کوئی اور ہوتا وکیل اور ہوتا نہ مقدمہ بچتا نہ فیس واپس ملتی حضرت مولانا حسرت موہانی کانگریسی مولانا تھے کہتے ہیں ایک رات خیال آیا چلو محمد علی جناب مسلمان تو ہے رات کو جاؤں اس کو سمجھاؤں کہتے ہیں آدھی رات ڈھلی میں محمد علی کے پاس آیا مجھے چوکیدار نے کہا اب ملاقات نہیں ہو سکتی میں نے دھکا دیا چوکیدار کو وڈا آیا لیڈر ابھی مل کے جاؤں گا کہتے ہیں میں نے دروازہ بند پایا کھڑکی میں ایک سوراخ تھا میں نے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا رات کا پچھلا پہر محمد علی سجدے میں ساڑھے تو جڑے محراب ویکھیں نا اسا رگڑ رگڑ کے تاکہ پتہ لگے وڈے نمازی ہیں کچھ ایو جے بھی نمازی ہوندے نے 1000 رکعت پڑھ دے نے منہ تے داغ کو نہیں ہوندا ہائے ہائے مولانا حسرت موہانی کہتے میں نے دیکھا سجدے میں کانپ گیا اتے اتو ہور تے وچو ہور سجدے میں کر کیا رہا ہے کہتے ہیں آواز اونگھیں آ رہی تھیں آواز آتی تھی کیا ہچکیاں رونے سے ہچکیاں لگی ہوئی اور محمد علی جناح اسی سوٹ میں پینٹ کوٹ میں آئے ہائے رو رہے ہیں رو رو کے کہہ رہے ہیں میرے پاک پروردگار میرے بے نیاز مولا تیرا محمد علی کمزور بہت ہے اپنے بھی پرائے ہو چکے اور اتنی بڑی ذمہ داری تیرے نبی کی امت کی میرے اوپر پڑ گئی مولا مجھے رسوا نہ کرنا مجھے ذلیل نہ کرنا مجھے پاکستان بنانے میں سرخرو فرما
حسرت موہانی کانگریسی تھے واپس آئے اور آ کے کہا مسٹر گاندھی، ابوالکلام آزاد، دیوبند، سہارنپور، عطا اللہ شاہ بخاری، او سرحدی گاندھی، پاکستان بنانے سے محمد علی جناح کو تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ اس نے کہا جیڑا نظارہ میں ویکھ آیا نا، اے تواڈیاں تقریراں اس آنسو نو نہیں پہنچ سکدیاں جیڑیاں وگدیاں چھلاں میں رات مسلے تے ویکھیاں نہیں۔ جی انج بن گیا پاکستان۔ یہ ہے محمد علی، آ گیا 14 اگست، بن گیا پاکستان۔ یہ لٹیرے، یہ ڈاکو، یہ قذاق، یہ پاکستان کو نوچ نوچ کے گدھوں کی طرح کھانے والے سیاستدان، انہیں پتہ نہیں 18 لاکھ لاشیں زمین میں دفن ہوئے، ان پہ یہ پاکستان کا باغ بنا ہے۔ کتنے؟ ابھی بھی یہ بابے بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے تھے جب بے گھر ہوئے تھے۔ 98,000 بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوئی۔ کتنی؟ 98، 1 لاکھ بیٹی، بہن، ماں کی، اور عزتیں نیلام کیسے ہوئیں؟ ایک بی بی کی کہانی چھپی تھی اخبار میں، وہ کہتی ہے بچے لے کے نکلی تھیں، چھپ گئے ان ظالموں کے حملوں سے ایک کماد کے کھیت میں، اور اوپر سے یہ کافر سونگتے سونگتے قریب پہنچے، بچہ میری گود میں تھا، مجھے لگا بھوک سے روئے گا اور پتہ چل جائے گا، جان بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، میں نے اپنی کوکھ سے پیدا ہوئے بچے کی گردن پہ ہاتھ ڈال کے گردن دبا کے مار ڈالا۔ یہ نمائشی سیاستدان، میں تو انہوں ہر واری آکھدا خدا دا واسطہ جے انہاں نو چھڈ دیو، انہاں دے نعرے نہ ماریا کرو، کلیجہ پھٹ دے۔ انہاں لٹیریاں نے بڑا لٹیا ہے میرے نبی دے پاکستان، انہاں ظالماں نے اپنیاں تجوریاں بھریاں نے، انہاں نے قوم نو برباد کیتا، چاند خاندانہ نے مل کے، ساڑی روٹی پوری نہیں ہوندی، انہاں دے کتے مکھن کھاندے نے۔ خدا دا واسطہ جے چھڑ دیو انہاں کمینیاں نو، ہمت کرو، محنت کرو، اپنی روزی کماؤ، نبی کی غلامی کرو، بددیانتی چھوڑو، بے ایمانی چھوڑو، پاکستان سے وفا کرو۔ ان لیڈروں کے پلے ککھ نہیں، خدا کی قسم ککھ نہیں۔ ان کے وفاداریاں انڈیا کے ساتھ، انگریز کے ساتھ ہیں، نہ تمہارے ساتھ نہ اس دھرتی کے ساتھ۔ دعا دو پاکستان کے رات کو جاگنے والے فوجیوں کو، اگر یہ 15,000 لینے والا فوجی نہ ہوتا، یہ سیکورٹی کے ادارے نہ ہوتے، یہ کب کا ملک دے آتے، لیکن پیچھے محمد عربی کی دعائیں جو تھی۔ ہائے ہائے کتنی دردناک بات ہے۔ ایک مسلمان کو پکڑا گیا کشمیر سے، اور پکڑ کے لے گئے انہیں ایک سکھ کے گھر میں، جا کے بند کر ڈالا کہ اسے کل لے جائیں گے جیل میں ڈالیں گے۔ وہ ایک کمرے میں پڑا تھا، وہیں اسی سکھ کی بیوی جب اس نے دیکھا کوئی نہیں، آ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی، مسلمان، یہ چند سالوں کی بات ہے، مسلمان جو دوسرے کمرے میں پڑا تھا، رو کے کہنے لگی کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ تم سمگلر بن جاؤ؟ نہیں سمجھ رہے میری بات۔
ایک سکھ کی بیوی رو کے کہہ رہی ہے پاکستان کی سرحد میں نہیں انڈیا کی حد میں، کہتی ہے پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ تم پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر دو. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا تم پاکستان کو کمزور کرو؟ وہ مسلمان اس نے کہا میں تھر تھرایا، ایک سکھ کے گھر میں یہ سکھ اور پھر سکھوں کی دنیا. اس نے کہا بی بی تو نے پاکستان کیسے بنایا؟ اس نے دروازے کو پکڑ کے کہا میرے ویر میں پیدائشی کافرہ نہیں ہوں، میں فلاں مسلمان کی بیٹی ہوں. جب ملک بنا تھا میرا خاندان اجڑ پجڑ گیا، میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ان کے ہاتھ چڑھ گئی. اب میں سسری کال اوپر سے بولتی ہوں، میرے سینے میں اب بھی محمد الرسول اللہ ہے. تم آزادی کی فضا میں پاکستان کو کمزور کرتے ہو، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہو. مجھ سے پوچھ پاکستان کی قدر کیا ہے؟ اس بی بی نے کہا پتہ نہیں میری بہنیں کہاں گئیں، میری ماں کدھر گئی، میں آج ماتھے پہ تلک لگائے بکھڑی ہوں لیکن آج میرے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زندہ ہے. اور اس نے رو کے کہا تو کیا جانے پاکستان کو؟ کہا آج بھی میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، میرا ایمان تو ہے فاتحہ پہ، پر میں پاکستان کی تسبیح کر کے اپنے بچوں پہ دم کرتی ہوں، میرے بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بتا مجھے، یہ اولیاء کا فیضان ہے، یہ میرا پیارا پاکستان ہے، اور اس پاکستان کو لوٹنے والے یہ چند خاندان لٹیرے. مجھے بتاؤ انہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا؟ نہیں. اور تم نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ ووٹ کون دیتا رہا؟ ہم. ان کے جھنڈے کون اٹھاتے رہے؟ ہم. ان کی ریلیوں میں نعرے کون لگاتے رہے؟ ہم. ہمیں گولیاں لگیں، ہماری مائیں ذبح ہو گئیں، کسی کے کان پہ جوں نہ رینگی. ان کی گاڑی پہ وٹا لگ جائے تو قیامت آ جاتی ہے. کیوں؟ ان کا خون ہم سے زیادہ سرخ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تمہیں لوٹا، ملک لوٹا، پاکستان کو لوٹا، اپنی دیواریں اونچی کی اور پھر رہنما بھی بن بیٹھے. یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے کہ جو کل تک بت خانے کا نگہبان تھا آج کعبے کا امام بنا بیٹھا؟ میرے پاکستان تو سلامت رہے گا، میری پاک دھرتی تو سلامت رہے گی. اور جس نے تجھے لوٹا ہم اسے برباد دیکھیں گے. وہ ہے، وہ تھا، ہم اسے اجڑتا دیکھیں گے، ہم اسے ذلیل دیکھیں گے، ہم ان کی دولت کی تجوریوں کو آگ لگتا دیکھیں گے، ہم دنیا کے چپے چپے پہ ان کی ذلت اور رسوائی کے تماشے. اے میرے خدا میرا وطن سلامت رکھ، اور جن جن ظالموں نے میری اس ماں دھرتی، مجھے تکلیف اس لیے نہیں ہوتی کہ میں بھی ایک صرف پاکستانی، میں اور آپ یہ دھرتی جس پہ بیٹھے ہو یہ ماں سے زیادہ مقدس ہے.
ماں 3 سال 2.5 سال دودھ پلاتی ہے اور یہ دھرتی مجھے مرنے تک، ہائے ہائے نہیں سمجھے، روٹی مجھے اسی کی چھاتی سے ملی، اناج اسی سے ملا، میری دکان اسی پہ لگی، میں چلا اسی پہ، میں نے پیا اسی سے، جب میں ٹکے کا نہ رہا میں مر گیا، میری اس ماں نے اپنی کوکھ کھول دی، کہا آ جا، ہائے ہائے ہائے، میرا فرید، میرا رہنما، میرا گنج شکر، میرا پیر، اس نے کہا فریدہ خاک نہ نیندیے، خاک جیاں نہ کو، جیوں دیاں پیراں تلے مویاں اپر ہو۔ ماں سے 1000 درجہ مقدس ہے یہ میری دھرتی، تو جو تیری ماں کا دوپٹہ چھینے اسے مرتے دم تک معاف نہیں کرتا، جس نے تیری تعبیر محمد علی کی ہے اور خیرات مدینے کی گلی کی ہے۔ یہ سلامت رہے گا، پاکستان سلامت رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ علی حجویری بھی راکھا ہے، میاں میر بھی سیکورٹی گارڈ ہے، عبداللہ شاہ غازی بھی اس کا سپاہی ہے، گنجے شکر فرید بھی کنارے پہ کھڑا ہے، شیر محمد شرک پوری بھی ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے، علی پوری بھی جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے، میرے علی، کرم شاہ، شمس زیال، زکوڑی والا، برچونڈی والا، بھٹائی۔ کل میں اور حاجی صاحب گئے تھے نواب آف کالا باغ کے شہر میں، ادھر نواب آف کالا باغ کی قبر ہے، ادھر ایک حضرت شاہ جلال الدین کی قبر ہے، جلسہ جلال الدین فقیر کی قبر پہ تھا، ہم نے کہا نواب صاحب کا کیا حال ہے جو مونچھ کو تاؤ دیتے تھے، کہتے تھے میری مونچھ اتے تے نظام اتے، مونچھ تھلے تے نظام تھلے، انہاں آکھیا او دی قبر تے جاندہ کوئی نہیں، تے جلال الدین فقیر جڑا او دے نواب دے سامنے ستا، اتھے مدرسہ بھی ہے، خانقاہ بھی ہے، مسیت بھی ہے، قرآن پڑھن دی ریت بھی ہے، اتھے اے فقیر بھی ہے، اتھے اج خان محمد قادری دی تقریر بھی ہے۔ لا الہ، جو پاکستان کا وفادار ہے ہمیں ہر اس بندے سے پیار ہے جس کو پاکستان کی اچھائی سچائی بنیاد سے لٹیرا ہے، انکار ہے، ہمیں 100 بار اس سے انکار ہے، انکار ہے، ہمیں اپنی ماں دھرتی سے پیار ہے، اور پیار کرنے والا غریب بھی ہے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔